بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دائے، قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دائے، میں جنوں تکنا مینوں تے لگ دے کہ دیوانہ حضور دائے، میں جنوں تکنا مینوں تے لگ دے کہ دیوانہ حضور دائے۔ جدوں وی محفل سونے دی سجدی فلک تو قدسی پکار دینے، جدوں وی محفل سونے دی سجدی فلک تو قدسی پکار دینے، اے بخش گئے نے جنا زبانہ تے اج ترانہ حضور دائے، اے بخش گئے نے جنا زمانہ تے اج ترانہ حضور دائے۔ میرے نبی دا مقام کیے جدوں وی سوچاں تے سوچ بولے، میرے نبی دا مقام کیے جدوں وی سوچاں تے سوچ بولے، اتے خیالاں دی کی رسائی جتے ٹھکانہ حضور دائے، اتے خیالاں دی کی رسائی جتے ٹھکانہ حضور دائے۔ نبی دی خیرات دے سہارے حیاتی میری گزر دی پئیے، نبی دی خیرات دے سہارے حیاتی میری گزر دی پئیے، میں جو بھی پینا حضور دائے، میں جو بھی کھانا حضور دائے، نبی دے زہرا کے دے سہارے حیاتی میری گزر دی پئیے، میں جو بھی پینا حضور دائے، میں جو بھی کھانا حضور دائے، قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دائے۔ انا دے کر چوں نکل کے آؤ، جھکاؤ نظراں سنبھل کے آؤ، فقیر و پلکاں تے چل کے آؤ، اے آستانہ حضور دائے، قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دائے، میں جنوں تکنا مینوں تے لگ دے کہ دیوانہ حضور دائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا، حضور قائد المرسلین حضرت
محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیۃ و ثنا آپ کی بارگاہ رس کے عرش میں اللہ ہدیہ صلاۃ والسلام. ناظرین و سامعین، برادران و خواہران، رمضان المبارک بہت سی نسبتیں رکھتے ہیں. اسلامی ہسٹری اور شخصیات بہت رمضان المبارک میں ان کے ایام مبارک ہیں، یوم وصال کے، یوم ولادت کے. آپ اندازہ فرمائیں کہ سیدہ خاتون جنت پاک سبحان اللہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علی ابیہا و علیہا، حضرت ام المومنین ملکۃ العرب سبحان سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی تاریخ یوم وصال بھی رمضان المبارک میں ہے. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اللہ سبحان اللہ صدیقہ بنت صدیق سبحان اللہ منزہ عن العیوب. سبحان اللہ سبحان آپ کی تاریخ وصال شریف بھی رمضان المبارک میں ہے. پھر حضرت راکب دوش مصطفیٰ سبحان ابن شیر خدا حضرت امام حسن مجتبیٰ سبحان سبت رسول، آپ کی یوم ولادت رمضان المبارک میں ہے. پھر یوم الفرقان، جس کو قرآن پاک نے کفر و اسلام کے درمیان بہت بڑی دلیل اور بہت بڑی نشانی اور علامت کے طور پر بیان فرمایا، وہ بدر کا غزوہ، وہ بھی رمضان المبارک میں ہوا، 17 رمضان المبارک کو. پھر امیر المومنین امام المسلمین باب مدینۃ العلم شاہ ولایت سبحان اللہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، سبحان اللہ آپ کے یوم شہادت رمضان المبارک میں ہے. پھر لیلۃ القدر رمضان المبارک میں ہے. پھر پورا مہینہ رمضان کا نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے. اسلام کا غلبہ، دین اسلام کی تاریخ رمضان المبارک کے میں کئی حوالے ہیں، لیکن سب سے بڑا حوالہ رمضان کا وہ شہر قرآن ہے کہ اللہ کا کلام اس ماہ مقدس میں نازل ہوا ہے. سبحان اللہ اس لیے عمومی طور پر یہ حوالہ، سب حوالوں پر یہ نسبت جو ہے، یہ اس کا اعجاز اور اس کا فیضان ہر جگہ نظر آتا ہے کہ امت مسلمہ قرآن کی تلاوت میں اور قرآن کے محبت میں اور قرآن کے رنگ میں اللہ کی عنایت سے، اللہ کے کرم سے رنگ جاتی ہے. اور
اس کے ساتھ ساتھ یہ قرآن کی قوت نافذہ ہیں، یہ ہستیاں دین اسلام کی قوت نافذہ ہیں جن کے تذکرے ہو رہے ہیں، تو یہ خاص نسبتیں بھی حاصل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ بعد کے ادوار میں بڑی بڑی ہستیاں ہیں جو رمضان المبارک میں جن کا یوم وصال شریف ہے اور ان کے حوالے زندگی کے رمضان المبارک کے متعلق ہیں، بالکل قریب دور کے بزرگ ابھی جن کا میں تذکرہ کر رہا تھا آپ کے سامنے، حضرت شیخ الاسلام والمسلمین و مصلح مسلمین، اور اپنے عصر کے دور کے امام اور ایک قابل فخر قائد، بابرکت کا قائد، کہ اپنے عرصہ قیادت میں اہل سنت و جماعت کو اللہ نے ان کے عرصہ قیادت میں، دور قیادت میں جو بلندی اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائی اور جس طریقے سے رب العزت جل وعلا نے سیاسی ادوار میں اہل سنت اتنے کبھی عظمت میں اور کامیابی میں نہیں دیکھے گئے جیسے حضرت شیخ الاسلام کی قیادت میں نظر آئے۔ اس عظیم ہستی کا وصال کا دن بھی رمضان المبارک میں ہے اور غالباً 17 رمضان المبارک ہی ہے، اللہ یعنی کہ جب حضرت دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا تو مجھے یاد ہے کہ ضلع سرگودا میں کے بالکل قریب ہیڈ فقیریہ میں رمضان المبارک میں قرآن پاک تراویح میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا تھا جس دور میں حضرت کا وصال ہوا۔ تو یہ سارے مبارک حوالے رمضان المبارک کے متعلق موجود ہیں اور پوری تاریخ کا ذکر کرنا مقصد نہیں، لیکن اس وقت سامنے جو چیزیں آ رہی ہیں آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں۔ غزوہ بدر اسلام کا اور کفر کا غزوہ، اسلام کا ایسا غزوہ جس کی قیادت خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں اور 313 اصحاب کے ساتھ آپ میدان بدر میں کفار کے مقابلے میں تشریف فرما ہے۔ یہ دین اسلام کی جامعیت ہے کہ اسلام صرف مواعظ کا دین نہیں ہے، صرف نصیحتوں کا دین نہیں ہے، صرف امثال و قصص کا دین نہیں ہے، صرف دعاؤں کا دین نہیں ہے، اس میں پوری جامعیت ہے، پوری جامعیت ہے، اور اقامت دین کے لیے ہر قسم کی جہد وہ دین اسلام میں موجود ہے۔ احکام بھی ہیں اور سیرت بھی ہے، مواعظ بھی ہیں، امثال بھی ہیں، قصص بھی ہیں اور معاملات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، سارے حسن جو ہے نا ایک جامع دین کے وہ دین اسلام کے اندر موجود ہے۔ تو اسلام کی غلبہ دین کی اور اقامت دین کی جو آخری کڑی ہو سکتی ہے اور درجہ ہو سکتا ہے وہ یوں دین کے دفاع کے لیے اور دعوت کے لیے میدان میں آنا، یہ غزوہ بدر سے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے اصحاب، ان کی عظمت، ان کا اخلاص، ان کی محبت، جذبہ جان ساری و جان سپاری یہ نظر آتا ہے۔ انصار کی عظمتیں سامنے آتی ہیں، مہاجرین کے حوصلے سامنے آتے ہیں، ہمتیں سامنے آتی ہیں، تھکے نہیں، رکے نہیں، قدم پیچھے نہیں ہٹائے انہوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا پر، اللہ کے حکم پر
وہ وطن بھی قربان کر کے آئے، لیکن ہجرت کی تکلیف نے، کلفت نے ان کو پست ہمت نہیں کیا، بلکہ بلند ہمت رہے اور رسول پاک کے ساتھ ہر قربانی کے لیے میدان عمل میں آئے۔ آج دل چاہتا تھا کہ بہت تفصیل سے اس موضوع پر بیان کروں، لیکن اختصار وقت کے پیش نظر صرف 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ العزیز مزید اس پر بیان کیا جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت جل وعلا نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ میدان بدر میں آنے والے ان اولو العزم اور ان کامل لوگوں کے بارے میں جو گواہیاں ہیں، الحمدللہ ہمارے لیے وہ ہمارے ایمانوں کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، کہ البتہ تحقیق تمہاری مدد کی اللہ نے بدر میں، حالانکہ تم بظاہر کمزور تھے، اللہ نے تمہاری مدد کی۔ تو یہ الفاظ مبارکہ جب بھی آپ پڑھتے ہیں، دین کا ہر طالب علم قرآن پڑھنے والا ہے ان کلمات مبارکہ سے واقف ہے، لیکن اس پہلو کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ناصرکم اللہ ببدر، اس میں کوئی شک نہیں، ایسا کلام ہے تحقیق کے ساتھ کہ اللہ نے تمہاری مدد کی، اے مومنین جو نبی علیہ السلام کے ساتھ میدان بدر میں موجود ہو، اللہ نے تمہاری مدد کی، حالانکہ تم تو کمزور تھے مگر اس نے تمہاری مدد کی۔ ظاہری اسباب میں کمزوری تھی، آپ کم تھے تعداد میں، سامان حرب نہیں تھا، اس کے باوجود تمہیں اللہ نے کامیابی دی تو اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ اس جملے کے اندر کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ ناصرکم اللہ ببدر، اللہ تعالیٰ کیا ہر کسی کی مدد کر دیتا ہے اس طرح؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں، سبحان اللہ، مومنین کی مدد کریں ہم۔ تو کیا ثابت ہوگا کہ جب مومنین کی مدد کرنا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اور اللہ نے مدد کی بدر میں رسول اللہ کے ساتھ آنے والوں کی، معلوم ہوا کہ اصحاب رسول کریم کا ایمان اور بدریوں کا ایمان ایسا ہے جس میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں کہ اگر ان کے ایمان میں کوئی کمی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہ فرماتا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میرے ذمہ کرم پر ہے مومنین کی مدد کرنا۔ لہٰذا ایمان ایک چھپی ہوئی چیز ہے، تصدیق قلبی کا نام ہے، اندر کی کیفیت ہے، لیکن ناصرکم اللہ ببدر یہ بتا رہا ہے کہ جب اصحاب رسول بدری منصور ہیں، اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہے، تو یہی ان کے ایمان کامل کی نشانی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر قرآن پاک میں اللہ رب العزت جل وعلا کا ارشاد گرامی ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم مدد کرتے ہیں اور ضرور مدد کرتے ہیں، کن کی؟ اپنے رسول اعظام کی، عظمت والے رسولوں کی، والذین آمنوا، اور جو ان پر ایمان، سچے دل سے ایمان لائے ہیں، ان کی مدد کرنا ہمارے ذمہ ہے، ہم مدد کرتے ہیں ان کی، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم مدد کرتے ہیں، اور یوم یقوم الاشہاد، ہم قیامت کے دن بھی ان کی مدد کریں گے۔ تو یہ قرآن پاک
کی متعدد آیات کریمہ ہیں اس عنوان پر، لیکن 2 آیات کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کا اخلاص، ان کے ایمان، جذبہ ایمان، ان کی سچی تصدیق، توحید کی تصدیق اور رسالت کی تصدیق، اور ان کا معیار ایمان ہونا ان آیات کریمہ سے ثابت ہے، اور ان کی اس سائی کو اللہ رب العزت جل وعلا اپنی تائید سے اور اپنی نصرت سے مزین اور متصف فرما رہا ہے۔ دوسری آیت کریمہ اصحاب بدر کی خاص جو عظمت کو ظاہر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عین اس حالت میں کہ جب تم دشمن کے سامنے کھڑے تھے، اس کی تعداد تم سے 3 گنا زیادہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ماحول میں تمہاری یہ مدد فرمائی کہ تمہیں خوف میں مبتلا نہیں ہونے دیا، بلکہ تم پر نعاس طاری کر دیا۔ نیند یعنی نعاس اس نیند کو کہتے ہیں جس میں بندہ گہری نیند نہیں سوتا اور جاگ بھی نہیں رہا ہوتا، آنکھوں میں نیند ہوتی ہے، اور نیند کی ایک مستی جو ہے نا وہ بندے پر طاری ہوتی ہے، اور یہ عین حالت امن میں ہوتا ہے، فل جو پیس محسوس کرے تب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان الفاظ مبارکہ کے ساتھ صحابہ کی طبیعتیں بیان کر رہا ہے کہ جب 3 گنا زیادہ لشکر سامنے موجود ہے تو بڑے بڑے بہادر کانپ رہے ہوتے ہیں۔ رب فرما رہا ہے کہ میں نے ایسی مستی والی نیند ان پر طاری کی کہ نہ وہ جاگ رہے ہیں نہ وہ سو رہے ہیں، ایک مستی کی کیفیت میں ہیں۔ اس سے رب تعالیٰ محبوب علیہ السلام کے جانثاروں کے قلبی سکون کو ظاہر فرما رہا ہے کہ ان کی طبیعتیں کسی خطروں کو محسوس نہیں کر رہی تھیں، اور نہ ہی وہ ڈرے ہوئے تھے، بلکہ وہ تو ایک مستی کی کیفیت میں تھے۔ اور یہ سرشاری اور یہ جو مستی ہے یہ عشق مصطفیٰ کی ہے اور عشق خدا کی مستی ہے کہ وہ سب خطرے ذہن میں لائے بغیر نعاس کی کیفیت میں اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء، اور اس حال میں ہم نے آپ پر بارش، سکون کی بارش، رحمت کی بارش نازل کی، لیطہرکم بہ، تاکہ تمہیں پاک کر دے۔ اور یہ پاکیزگی اگر بارش کے ساتھ ہو تو بارش تو ظاہر جسم کو دھوتی ہے، لیکن یہ بیان سنیے قرآن کا، تمہیں پاک کر دے صرف جسمانی طور پر نہیں، بلکہ وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ، شیطان کے وساوس اور ہر قسم کی پلیتی جو ہے وہ تم سے دور کر دے۔ تو کوئی بارش شیطان کے وساوس کو بھی دھوتی ہے، یہ خاص بارش ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ خاص سکینہ کی بارش ہے، رحمت کی بارش ہے، جس نے صحابہ کو ظاہری طور پر ہی نہیں دھو دیا بلکہ ان کے باطن کو بھی ستھرا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ شیطان سے اور شیطان کے شر سے، اس کے رجس سے، پلیتی سے اللہ تعالیٰ نے 313 کی مدح یہ بھی فرمائی ہے کہ اے حبیب کے صحابہ، میں نے تمہارا ظاہر بھی پاک کر دیا، تمہارا باطن بھی پاک کر دیا۔ تو وہ نہ صرف کامل مومن ہیں، ان کے ایمان کی گواہی ہے، بلکہ ان کے اخلاص کی گواہی ہے، ان کی پاکیزگی کی گواہی ہے، ان کی طہارت کی گواہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ تشریف لائے، ستھرا کر دیا، اپنے صحابہ کو ستھرا کیا، پاکیزہ فرما دیا، طہارت قلبی ان کو عطا فرمائی، اور یہ اللہ کا انعام ہے۔ رسول گرامی اگر قدم رکھتے ہیں تو رب زمین کو پاک کرتا ہے۔ رسول گرامی صحابہ میں جلوہ گر ہیں، اور صحابہ حضور کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں، حضور کے فیضان کا اکتساب کر رہے ہیں، تو صحابہ کرام علیہ السلام کی سیرتیں پاک کر دی، صحابہ کی صورتیں پاک کر دی، صحابہ کا ظاہر پاک کر دیا، صحابہ کا باطن پاک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل و کرم سے یہ 2 عظیم احسانات ہیں بدر میں آنے والوں کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیے ہیں، اور
دو مختلف صورتوں میں مختلف پاروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے ان احوال کو بیان کیا ہے. تو اس کی بہت سی تفصیلات ہیں، احادیث مبارکہ میں بہت سی تفصیلات ہیں. انشاءاللہ اس کے موقع پر جیسا میں نے عرض کیا، لیکن آج میں نے تھوڑا سا اس موقع پر صحابہ کرام اصحاب رسول کریم کی عظمتوں سے روشنی حاصل کرنے کے لیے اور نور حاصل کرنے کے لیے، ان کے حسن کی ایک جھلک، ان کے اخلاص کی، وہ اپنا بیان کرنے والا خود پہلے سب سے زیادہ مستحق ہے کہ ان کے اجلی صورتوں سے اور اجلی سیرتوں سے اور چمکدار ان کی جو حسن حقیقی کی جھلک ہے ان کے اندر، اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے قلوب کو منور فرما دے. اور ہمارے اس وقت اسٹوڈیو میں چاریار ٹی وی کے اسٹوڈیو میں عزیز القدر علامہ محمد عمران صاحب زیدہ مجدہ، اور عزیز القدر جناب محمد فیضان صاحب سلمہ الرحمن میرے ساتھ موجود ہیں. آپ کے لیے جو ناظرین، سامعین، بھائی بہنیں سن رہی ہیں، سب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ آج اللہ رب العزت یہ آج کے یوم الخمیس کی برکت سے اور رمضان المبارک کی برکات سے، پھر یہ ہے کہ کل کے آنے والا دن جو ہے اصحاب بدر کا، اس کی ان کے اس پاک وجود کی برکت سے 313 خاص مخلصین جو اللہ اور اللہ کے رسول کے، ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیش از بیش برکتیں فرمائے. میری دعا ہے کہ وبا کرونا کی کئی ملکوں کے اندر جو ہے وہ بہتر حالات ہو رہے ہیں، اور ملک برطانیہ کے اندر جو ہے کافی کنٹرول ہو رہا ہے. تو میری دعا ہے کہ مالک جل وعلا ہمارے ملک میں برطانیہ میں بھی بسنے والوں کو، تمام اہل ایمان و اہل اسلام کو، بلکہ ساری بنی نوع انسان کو، اور برطانیہ کے ہم وطن جتنے بھی ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اس وبا سے محفوظ فرمائے، اور پورے عالم اسلام کو، اور خصوصاً ہمارے ملک آزاد کشمیر اور پاکستان ہمارا جو وطن ہے، الحمدللہ ہمارے بزرگوں کا وطن ہے، ہمارا وطن ہے، ہمارے بچوں کا وطن ہے. تو مالک تعالیٰ اس کے اندر بسنے والے بھی سارے بھائیوں بہنوں کو، وہ جس بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں اور جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، انسانیت کے ناطے سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ جل وعلا ان کو کرونا کی وبا سے محفوظ رکھے، ہر بلا سے محفوظ رکھے، اللہ ان کے رزق میں برکت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام مشکلات آسان فرمائے، اور باری عز اسمہ یہاں بسنے والوں کی بھی ساری مشکلات آسان فرمائے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں اہل محبت ہیں، اہل مودت ہیں، اور جہاں جہاں بھی ہمارے دوست احباب بستے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ رحمتوں سے نوازے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اہل محبت کو دین دنیا کی سلامتی عطا فرمائے، اور باری عز اسمہ صحت و تندرستی نصیب فرمائے، باری عز اسمہ ہر تکلیف سے ان کو راحت عطا فرمائے، مشکلیں ان کی آسان فرمائے، اور درد اللہ تعالیٰ تکلیفیں ان کی دور فرمائے، فضل اور کرم اور نعمت ان کے شامل حال فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.